توجہ ہے جی. بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنی مرضی سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے. اب جب ذکر اہل بیت ہم کرنے لگے ہیں تو ٹھوک کے کریں گے. سبحان اللہ. اور اہل بیت کا ذکر ایسا کرنا چاہیے سنی کو کہ اگر کوئی شیعہ میں سے بھی بیٹھا ہوا ہو تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے، ہم نے تو ایسی عظمت سنی ہی نہیں ہے. گل سمجھ آئی؟ اینج نہیں کہ کھچ کھچ کے کیوں یہ کم شانوں والے سمجھاؤ نا میں کٹ شانہ نے ڈردے کیوں؟ منڈ کے شان بیان کرو. صحابہ اکرام کی بھی شان بیان کرے اور اہل بیت کی بھی شان بیان کرے، لیکن بالخصوص محرم میں ایسی غضب کی شان بیان کرو اہل بیت کی کہ بندے پریشان ہو جائیں حسین ہمارے ہیں یا ان کے ہیں. بتاؤ حسین کس کے ہیں؟ تو پھر مرد بن کے گلاں سنو. کون ہے یہ؟ ان کو فضیلت دینے والا کون ہے؟ ان کو جنت کے جوانوں کا سردار بنانے والا کون ہے؟ ان کی والدہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنانے والا کون ہے؟ ان کے بابا کو اولیاء کا سردار بنانے والا کون ہے؟ اور ان کے نانا کو سارے نبیوں رسولوں کا سردار بنانے والا کون ہے؟ تو خدا شانے دے رہا ہے، وہ دیتے ہوئے نہیں روکتا تو تم بیان کرتے کیوں گھبراتے ہو؟ ہے مفتی اجل حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ گجراتی، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں آپ کے شجرے کی طرف نظر کرتا ہوں تو حیرت میں گم ہو جاتا ہوں اور مجھے یہ لکھنا پڑتا ہے اور یہ بھی حق نہیں آپ کی عظمت کا ادا ہو رہا، مگر میں یہ لکھ رہا ہوں. میرے آقا مجھے سمجھ یہ آتا ہے آپ کے خاندان اور گھرانے کو دیکھ کر کہ دنیا سرداری کے پیچھے گھومتی ہے اور پھرتی ہے اور سرداری کی تمنا کرتی ہے، لیکن سرداری نے آپ کے دروازے کو دیکھ لیا ہے. آپ کا خاندان آگے آگے چلتا ہے، سرداری پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور آگے وہ لکھ دیں کہ سرکار کو دیکھو تو رسولوں کے سردار. کس کے سردار؟ اور مولا مرتضیٰ کو دیکھو تو ولیوں کے سردار. کہ دے حالی حضور دی امت دی ولیاں دے نہیں، پچھلیاں امتاں دے ولیاں دے بھی. آکھو سبحان اللہ. ڈردے کیوں؟ وہ جواب تو میں دینا ہے. تھے کسے عالم نے پوچھے جواب میں دیاں گا، بعد اس کے پوچھے جواب بھی میں دینا. تو ہن کیڑی ٹینشن ہے؟ حضرت آدم کی پوری نسل میں جتھے جتھے کوئی ولی جمع ہے، مولا مرتضیٰ کی روح نے اس کو ولایت کی تقسیم فرمائی ہے. اچھا تسا پریشان نہ ہو، اے شیعہ دیوبندی ویسے ہی ہم سے گھبراتا ہے ہمارے نام سے بھی. نقشبندیاں نو ذرا تھوڑا جا میں توجہ دلوان لگا، نقشبندی تھوڑے جے پریشان نہ ہو کہ کدائیں وہ سید نصری اکبر کدھر گئے. بالکل نہیں ٹینشن لینی، نقشبندیت بھی نہیں جے رہنی جے گل نہ جے منی تھے. اس دھیان نال سنو، اے میری گل نہیں سی، اے گل لکھن والے جنے دا نام ہی شیخ احمد مجدد الف ثانی ہے. وہ فرماتے ہیں حیرت کی بات ہے جب درویش نگاہ عمیق سے اولیاء کی صفوف میں نظر کرتا ہے تو اولیاء کی صفوف میں ولایت کی تقسیم گزشتہ امم میں بھی روح علی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور بولو نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. چمن چمن کلی کلی، اور زور لاؤ تاجے کمیزہ سج جان پسلے آنا. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. سمجھ آئی؟ اساں تے پتہ نہیں کیڑے جھگڑیاں وچ پے گئے، تھوڑا جہا ذکر علی ہوے بندے امتحان کرے.
ذرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل کا تذکرہ ہو تو بھی بندے آدھے دھیان کرے اہل بیت دا منکر تے نہیں، تو جی اہل بیت دا ذکر سنو تو بندے آدھے دھیان کرے صحابی دا منکر تے نہیں، اور دیوانوں کڑیاں چکران پہ گئے ہو۔ صدیق کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، یہ سارے ایک ہی سمندر کا فیضان ہے جس سمندر کا نام محمد رسول اللہ۔ بولو اور کیا بولو، اور زور سے بولو، آپ سمجھیں۔ ہم صرف یہ کہنے چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے ذکر کے وقت بھی ماتھے پر بل آنا نہیں، اور صحابہ کے ذکر پر بھی ماتھے پر بل آنا نہیں، چونکہ یہ محرم الحرام ہے اور نمبر حسین لے گئے ہیں۔ اے علماء نو پوچھو جڑے تھے علماء بیٹھے ہوئے چنگے گہرے علماء جڑے بیٹھے نے، انہاں نو پوچھو تساں جان دے ہو میں تے نواں آیا تھے، تسی جان دے ہو جڑے جڑے تھے علماء بیٹھے نے، مفتی بیٹھے نے، انہوں نے پوچھو کیا یہ محرم الحرام اور عاشورہ یہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے مشہور ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہے؟ یہ ہر دور میں محرم مکرم رہا ہے اور معظم رہا ہے، لیکن ان علماء سے قرآن پر ہاتھ رکھا کے پوچھو جتنی شہرت حسین سے ہوئی ہے اتنی اور ہے؟ دسو جی مولوی صاحب، عاشورہ کتنی فضیلت ہے اس کی کہ حضور نے فرمایا روزہ صحابہ کرام، حضور نے فرمایا نال ایک اور رکھو، یہود و نصارہ کی خلاف کرو، مگر جس طرح شہرت اس کو امام حسین کی قربانی سے ہوئی ہے ایسی شہرت کسی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اور محرم الحرام میں مسلمان باقاعدگی کے ساتھ ذکر اہل بیت کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تواڈیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئی جڑے بڈھے بیٹھے ہو، رب رسول نو حاضر ناظر جان کے دسو تانوں کتنا زمانہ ہو گیا ہے؟ زندگی ساری کیا محرم میں اہل سنت کا یہ شعار نہیں رہا؟ شعار ہے ذکر اہل بیت کرنا کثرت کے ساتھ، پورا سال کرتے ہیں لیکن محرم میں بالخصوص کرتے ہیں۔ اے ہون کوئی نویاں بیماریاں جنم لئیاں جتھے ذکر اہل بیت ہوئے جناب تو انہوں نے پسو پہ جانے، اور کئی تو اپنے آپ کو سنی لکھواتے ہیں اور چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ کیسے وہ رسول اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیسے وہ شفاعت کے طلبگار بن سکتے ہیں؟ کس طرح وہ رسول اللہ کی محفل میں جا سکتے ہیں؟ قیامت کے دن کیسے نیڑے ہو سکتے ہیں وہ حضور نال کہ حضور پر نور کا تقاضا ہے ذکر حسین۔ ایک باری پھر سنو، حضور کا تقاضا ہے ذکر حسین، پھر بولو حضور کا تقاضا ہے ذکر حسین۔ میں ہن ثابت کرتا ہوں، تمہیں 2 منٹاں دسنا ہوں، حضور کا تقاضا ہے ذکر حسین۔ ہاں بے ایمانی اتھوں ہوئے گی جدوں صحابہ دا کوئی نہ آوے تو بندے دے متھے دے ول پینا شروع ہو جائے، وہاں سے گڑبڑ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ٹھوک کے ذکر، اگر میں کہتا ہوں آپ کو صحابہ میں سے بھی کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے، آپ پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ کسی سے بھی آپ کو عشق ہو جاتا ہے، کوئی آپ پر فتویٰ نہیں ہے کہ آپ کافر ہو گئے، آپ گمراہ ہو گئے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی بعضوں سے محبت کرتے تھے اور عشق کرتے تھے، یہ ذہن میں رہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اہل بیت سے محبت ہے اور صحابہ کا وہ گستاخ نہیں ہے، اس پر کوئی گمراہی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر سے محبت زیادہ کرتا ہے اور اہل بیت سے بغض نہیں رکھتا، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ نہ وہ گمراہ، دل پر زور نہیں ہے، جس جلوے کو دل میں سما جائے بس وہی معشوق بنا کر مصطفیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ظلم یہاں سے ہے جہاں پر آپ برداشت نہ کر سکیں، اور پھر کس کو؟ اس کو جسے رسول اللہ نے کندھے پر اٹھایا۔ ہمارے حضرات کی تھوڑی سی سستی ہے، ہمارے بعض حضرات کی سستی کی وجہ سے ہم اپنے نوجوان کو خود شیعہ کے حوالے کرتے ہیں، یہ ذہن میں رہے، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، ہمارے حضرات کی سستیاں ہیں۔ ہمارا نوجوان جس ٹائم آپ کے پاس سے حدیث شریف نہیں سنے گا اور دوسری طرف جا کر وہ کہہ سنو فلانی کتاب ہے ساڑی بھی نہیں سنیاں دی ہے، ایتھے لکھے جا کے تک، اور وہ جا کر جب ڈھونڈے گا اب تو گوگل ہے،
اے بابا بھی بڑا مددگار ہے. اور جب حوالہ نکلے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹھوک کر ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈال دیں تاکہ جب کوئی کل اگلا دوسرا بندہ بولے اے انہوں کہن ٹھہر جڑیاں تو کہ حسین علیہ تسی ہو. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب ٹھوک کے بیان کریں تو وہ بندے ساڑھی تحقیقت شروع کر دیں. وہاں اے روئی پہ پروگرام ایک چل رہا تھا مولا علی کے حوالے سے, وہ ابھی بھی آن دی ریکارڈ ہے, کوئی بندے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. آج سے کچھ 4 5 6 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ کا ٹائم میں یاد کو نہیں. میرے سامنے شیعہ ذاکر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ذکر علی کیا. اس کے بعد اس اینکر نے اس کو پوچھا ہاں جی, اور پتہ ہے وہ ذاکر کون ہے؟ پورے پاکستان دے شیعہ دا کنگ. تو انہوں نے کہا ہاں جی ہن تو گل کر. اسے گل کے کراں, گل کوئی رہی ہوئے تو کرانا. اے جملے نہ نکلن میری توڑ وڈ دے ہو. او دیوانے ہو تسا چھپاؤ نہ, گلاں کھول کے بیان کرو کہ بندوں کو پتہ چلے کہ ہم تو نام لیتے ہیں علوی تو یہ ہے, حسنی تو یہ ہے, حسینی تو یہ ہے, جو اپنے آپ کو صدیقی کہلواتے ہیں اور فاروقی کہلواتے ہیں. تو ذکر اہل بیت ٹھوک کر بالکل کسی قسم کی اس کے اندر ایچی پیچی نہیں. کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ذہن میں رہے اہل بیت میں حضور کی ساری بیویاں ہیں. کہو بے شک. یہ پورا مجمع بولے اہل بیت میں رسالت مآب کی ساری ازواج مطہرات ہیں. پھر بولو بے شک. تو حضور علیہ السلام کو خیال گزرا کہ چونکہ عموماً اہل بیت میں بیوی اور بچوں کو شامل کیا جاتا ہے تو بندے کرے اے نہ سمجھن کہ علی نہیں, چونکہ علی میری اہل بیت میں بظاہر نہیں کہ میرا داماد ہے, تو داماد کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا جاتا. عموماً کیا جاتا ہے. تو اڈے گھر والے دا کی حال ہے تو تسی اپنے ہن جماعتیں دا تے نہیں نہ دسنا, گو پتراں دا تے اپنا ہی حال دسنا ہے نا. تو حضور علیہ السلام نے بلایا کس کو؟ سیدہ زہرا پاک کو. دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و حسن و حسین و علی. حضور نے ان چاروں کو بلا کر چادر ان کے اوپر ڈال دی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, جس طرح میری بیویاں میری بیت میں سے ہیں, گھر میں سے ہیں, اس طرح فاطمہ اور اس کے بچے اور اس کا شوہر بھی اہل بیت میں ہے. بولو نعرہ حیدری. اچھا اس سے مراد سمجھ جائیں کہ بیویاں بھی پہلے ہے, بیویاں بھی, جڑا بیویاں نو پھونکے گا وہ اہل بیت نو پھونکے گا. کان کھول کے سن لو, جو حضور کی ازواج میں سے کسی ایک کو بھی بھونکے وہ کس کو بھونکا؟ اور جو اہل بیت کو بھونکے وہ دوزخ کا کتا ہے, جنت کے قریب بھی جا سکتا. تو حضور نے ان چاروں کو بھی اہل بیت میں چادر میں لے کر چادر ان پر ڈال دی, تطہیر کی, اور پھر فرمایا میرے مولا قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے, یہ بھی میری اہل بیت میں سے ہے. اور ان کی شان پھر وراء الورا. اچھا یہ ایکسٹرا محبت ہے. ایک باری سنو جی سن سکتے ہو تو برداشت بھی کر جاؤ, خدا کرے اگوں عزمے دی بھی توفیق نصیب ہوگی. یہ ایکسٹرا محبت ہے ان سے. ایکسٹرا کینوں کہتے ہیں؟ زائد. اچھا بولو. حضور کو زائد محبت ہے ان سے. بلا کیسے کہ حضور کے داماد اور بھی ہیں, سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا حضرت عثمان غنی. تو حضور نے ان کو چادر میں نہیں لیا, حالانکہ وہ جڑے جس جنت نو 17 واری خریدیا ہے مصطفیٰ دے ہتھوں. یہ دھیان رکھنا. اور اس بندے دے مخالف دا حضور نے جنازہ ہی نہیں پڑھایا, لیکن چادر میں ان کو لینے کا خاص مقصد ہے. تو اہل بیت کو اور بالخصوص ان کو ہلکا نہ جانیے. حسنین کریمین کے بارے میں آپ اگر کوئی امت میں فرد پیدا ہی نہیں ہوا کہ ان پر تبصرہ کر سکے.
چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، شیخ الاسلام ہو، محدث ہو، مفکر ہو، کسی کے اندر وہ ٹپڑی نہیں ہے کہ ان ذوات پر بحث کرے. اگر خیر چاہتا ہے تو ان سے پیار کرے. کیا کرے بولو منہ لگا. انہوں سے کون بحث کر سکتا ہے؟ یہ وراء الورا ہیں. صحابہ اکرام بھی پابند ہیں ان سے محبت کرنے پر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ عقیدہ ہے ہمارا، بد سے ہی، چور سے ہی. ہن اے بھی سن لو، اگلی بھی سن لو. لگے تھا اے اوس پاک کے بارے میں انہوں نے کیوں کہا؟ احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکز الشریف ونفعن اللہ تعالی بفیوزہ وبرد اللہ تعالی مسواہ وذکرہ اللہ تعالی بالخیر فی الدارین. انہوں نے یہ گل کیوں کی تھی؟ انہوں نے کیوں کی؟ انہوں نے حضور غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک جن کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بد سے ہی، چور سے ہی، مجرم و ناکارہ سے ہی، کیسا ہی سے ہی ہے تو کریمہ تیرا. اور آگے اپنے آپ نو کہنے اے رضا یوں نہ بلک، اے رضا. اے بلک دا معنی بھی پترا ڈکشنری چوں پڑھی، میں نہیں دسنا کہ میں نے پیسے دیتے ہوئے نے. سارا آپ کھا جاندے ہو تو میں نے بھی دیو تو میں دسا تو معاف کرنا، میری ذرا گپ شپ دی بھی عادت ہے، نہیں تو تساں کے دینا ہے، میں مل کے لینا ہے. او فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک، اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو. ہاں جی جید، تو نہیں جید تو نہ ہو. اے رضا یوں نہ بلک. اور رضا اے نہیں ہائے 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 نہ کر. ہون سمجھ آئیے، اے نہیں ہائے 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 ڈاڈا عذاب. اور نہ بلک رضا کیا ہو گیا؟ اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید نہ ہو. جیدو سیدو ہر دار ہے مولا تیرا. اللہ ایک لنگ کرنا کوئی نہیں. چاچا چاچا میرے پیار شاہ صاحب میرے یار نے یار انہوں پتہ ہے بھی چاچا کے نوں میں آنا. ہون اے سنو سگانے بغداد پیرا تیرا. ہون اے گلاں کیوں کیتیاں ہونا؟ ہون اے بھی تو سنو نا، ولی تو اور بھی ہیں کہ کوئی نہیں؟ اچھا بولو، ہند میں ولی کوئی نہیں اور ہیں کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کیوں ان کا نام لے رہے ہیں؟ سننا ذرا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل. اے جی نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. او بھائی سمجھ بھی آئیے کو نہیں؟ می کسے کہتے ہیں؟ اچھا صاحب انہوں تو پتہ ہے تو بولو کہ نو آدھیں نبوی می. ہون سمجھو اے تھلے نے جناب عبدالقادر جیلانی احتیان کرے احتیان کرے. نیچے کون ہے فصل میں؟ نبوی می علوی فصل. اے نبوی بدلت علی دا فصل بطولی گلشن. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول. ہونا کو حق چوکے سبحان اللہ. دو نعرے مروا دیئے اسی علی بیت جناب پسو پیٹ جائے جہان کرے گرو گل باوے احمد رضا نال.
جو امت کو الہ الہ کر کہتا ہے یا رسول اللہ گوارے نا، میرا پورا زور استعمال ہوا ہے، نہ تیرے صحابی کے بارے میں دھوکے دیا ہے، نہ تیری اہل بیت کے بارے میں اب سننا ذرا، اب یہ ذکر کون کر رہا ہے؟ حسن و حسین کا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یہ اس لیے کہ حسنی پھول ہے تو تیرا مہکنا کیے، اچھا بولو، تو جدوں تم حسنی پھول ہوئے حسن بھی نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، حسن بھی نہیں حسنی پھول، ابھی حسن باقی ہیں، حسن بھی نہیں حسنی پھول، اور حسین نہیں حسینی، حسن نہیں حسنی اور حسین نہیں، تو جے حسنی اور حسینی ہوئے جڑا، جے حسنی تو حسینی ہوئے تو آگے جا کے جڑا کہندہ ہے بریلی اللہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ارے کیسا ہی سہی ہے حسنی حسینی ہے تو وہ تیرا تیرا۔ ایک اللہ کوئی تھوڑیاں جو سمجھ بھی آئیاں نے کہ کوئی نہیں، اچھا بولو بولو، یہ میں دونوں طرف کا بات کر رہا ہوں، اہل لحاظہ ہے جی نہ گلہ کریا کرو، وہ نہیں جی میں نے ایک دن ٹھوک کے کراچی جا کے ذکر کر دیا اہل بیت کا، تو سویرے پتہ ہے وہ میرا وہ خلیفہ سی کو پتہ ہے کہ کہنے ملے لے سننی اپنے وہ دن روٹی توڑی مسیح امام برگاہ بنی ہوئی سی، تو میں کہا یہ خارجی کتے تو نہیں ہیں تیرے محلے میں جن کو علی کا ذکر ہی اچھا نہیں لگا خنزیروں کو؟ نعرہ حیدری، اور بولو حیدری، جمل جمل کلی کلی، پتے پتے بول نہیں بالکل نہیں جمل جمل کلی کلی، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ فضائل سنیے، فضائل سنیے، وہ کسی میں طاقت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی، اور جو بیان کرتے ہیں وہ صرف نوٹوں کے لیے، اور جس کو نوٹوں سے غرض نہ ہو وہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ ہے کہ لوگوں نو روان واسطے جس بندے ذکر اہل بیت کیتا کربلا دا ذکر بالخصوص لوگوں نو رولان دی خاطر فرمایا وہ حرام ہے، تو اگلی گل انہاں ایک اور بھی کیتی، فرمایا تو جے کدے دے دل وچ اس گل دا غم نہیں تو پھر ساری زندگی غم ماتم کرے اس گل دا کہ انہوں حسین دا غم کیوں نہیں، دل میں غم شدید رکھیں کہ ان ہستیوں سے آگے کوئی اور کون ہے؟ اہل بیت میں آپ بتلائیں مجھے کہ پوری امت میں جو ولی ہیں، اب ولی بھی ان جیسے ہیں، ان کا نام لینے والے ولی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ چلو میں آگے جو بات کر رہا تھا پہلے وہ کروں۔ اب اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج دامن بکھیرے نا تو حضور دی برگاہ ایک عرض کر دیں کہ تسی اجازت دیو تو تانوں بھی سناواں، کہ کر کے کر دیں اے ساڑھے جی کوئی بیماریاں آ گئی ہیں تو نویاں آ گئی ہیں۔ امام جعفر صادق پاک کا نام لیا میں نے فیصلہ آباد میں جا، وہ تو ایک مولوی سنی نا نال دوسرے دے کانے کہنے لگا دھیان کرے یہ کتھوں آئے، تمہیں اکثر توتی بدی ہوئی ہوندی
وہ توتی والا جنا کتوں لے کے آئے وہ کہ شیعت نہیں پھڑ کے لے آئے تو میرے کان ویسے طرح میں اچھا سندا ہوں حضور دا ذکر جان بوجھ کے بندیاں نوں اچھا بنا کان بڑے تیز نے میرے تو میں پھڑ کے نا مولوی نوں میں کہا مولوی جی فولا صفتی اور فولا اسمی میں کیا فرق ہے مولوی صاحب دی جانے بلا فولا صفتی تو فولا اسمی میں کیا فرق ہے پھر اس تو دیوے کی میں کہا مغالطہ کھا گئے ہیں تو بچہ لگتا ہے میں کہا پترا اس نال میرا تعلق کی جڑا بابے مدینہ تو لے لے میں تیری میں کہا مت ماری ہوئی تو توتی دیکھ کے پھول گئے ہیں تینوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ تو انہوں کہ میں کہا امام جعفر صادق کا نام تو نے کیا کہا ہے یہ نام لینا لے شیعہ ہی ہوں گے میں نے کہا مولانا آپ کی کون سا سلسلہ میں فلانا 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 نال آخر چاہتا ہے نقش بندی میں کہا سبحان اللہ و بحمدہ ہی میں کہا بابا جی ہوں سناؤ نے شجرہ اپنا 150 نام دا شجرہ پڑھ چھڑیا شجرہ نہیں طریقہ دا میں صدقے میں واری جاواں چندڑی گول گماواں سونا نام پیارا عبد الکریم افضل کل اولیاواں نام انہاں دا لیندے سارے کیا خاصے کیا عامی عبد الخالق غج جمانی بابا جی مستمی 150 او بھائی یہ سب ولی ہیں یہ سب کیا ہے منہ سے بولو لیکن میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ سارے اکٹھے ہو کر اس ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو حسین کی نالے اور بولو اپنی ٹھنڈک دل دا چین اپنی ٹھنڈک دل دا چین اپنی ٹھنڈک دل دا چین یہ کیا بات ہوئی نام ذرا سا لے لیں ذرا سا نام لے لیں تو طبیعتوں میں کیا آ جاتا ہے خلل آ جاتا ہے بھائی جی وہ کہ تکے شیعت نہیں شیعہ اس بدبخت جسم والے کو کہتے ہیں جو صدیق و عمر کو بھونکے اور سنی الاعتقاد بندہ اسے کہتے ہیں جو صدیق و عمر کو خلیفہ اول و دوم جانتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ سوم مانتے ہوئے مولا علی کو خلیفہ چہارم جانتے ہوئے اٹھتے بھی حسین کا نام لے بیٹھتے بھی حسین کا نام اور بولو اکھری ٹھنڈک دل دا چین اکھری ٹھنڈک دل دا چین یہ حال ہے سیدی مرشدی آپ نے کہنا ہے یا حسین ابن علی سیدی مرشدی یا حسین سیدی مرشدی یا حسین تو ہر بندہ اپنے سردار کا نام لیتا ہے آپ کو کیا اور اعلیٰ حضرت بریلوی دی کڑ کڑا کے دیتے اجت میں وہ شعر سنا نا واہ 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 لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ ونور اللہ مرکزہ الشریف آپ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں یہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہ حسین منی وانا من حسین سبت من الاسباط احب اللہ من حب حسین یہ تو شروع ہوندی ہے حدیث سبحان اللہ یہ حدیث لکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حدیث میں حسین کا نام آیا 4 مرتبہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ 4 سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا و آقاؤنا حضرت امام حسین پاک کا نام کتنی مرتبہ آیا 4 تو حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی چونکہ بحر العلوم ہے بے شک بے شک اور گرامر پر کیا صرف پر کیا ناو پر کیا یہ ہر چیز پر مکمل دسترس ہے جنے دی آپ فرماتے ہیں عربی عبارت تو یوں بھی ہو سکتی تھی حسین منی وانا من ہو کیوں جی قبلہ اے جڑے علماء دسو ہے کہ نہیں حسین منی وانا حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں حضور یہ نہیں فرمایا اے مجھ سے اے حسین مجھ سے میں اس سے ہوں یہ نہیں فرمایا حضور فرما رہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین منی وانا من حسین بولو وانا من اور نہیں ہو کملے اونچا بولو انا من حسین منی وانا من وانا من اگے حضور کے فرما دیں احب اللہ
من احب حسین سبحان اللہ. اللہ انہوں محبوب بناتا ہے. اللہ انہوں اور اے موضوع ایک اور ہے. پسینے میں چاچو شرابور ہوں تو آپ کے چکر میں آیا ہوں. میں تقریر شقریر کرنے 3 دن سے نہیں جا رہا ہوں. میں پوچھا ہے شاہ اور تو تواڈے چکر جو میں آ گیا. میں کہا چلو پھیرا ماریا وہ شاہ اور اے محبت والا چکر چلاواں گے تو گل دور نکل جائے گی. یہ پتہ ہے حضور نے تھے ایک اور بھی گل کی تھی جے کدے سننے واسطے آزما شریف درست ہوئے. ایک حدیث شریف یہ حضور نے فرمایا من احب فرمایا جس نے من احب الحسن والحسین جس نے دونوں محبت کی تھی فقد احبنی اس نے مجھ سے محبت بولو 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 اس نے مجھ سے محبت. اب ایک اور حدیث شریف سنو جی پیر جی. یہ تو یہ ہے نا جس تواڈے نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی. یہ گل اور ہے. ہوں اگوں ایک اور سناواں تمہیں. حضور نے ایک مقام پر فرمایا جی چاچو حضور نے ایک مقام پر فرمایا من احبہ ما قد احببتہ. جی پٹو شاہ کھاں ہے لاہور آ گئی. یہ تیرا ہی پیر ہے جڑا راتی جا کے حدیثاں کڈ لے آندا ہے پترا. اے بھی کوئی راز ہی. فرمایا من احبہما جس نے دونوں نال کیتی محبت فقد احبنی. یہ سنی ہوئی تساں سنی ہوئی ہے. جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی جس میرے نال محبت کی تھی فقد انہیں کدے نال محبت کی تھی. ہن سنو حدیث شریف نویں نہیں پرانی ہے. سنا نویں طرح رہا. فرمایا من احبہما فقد احببتہ جو ان کو اپنا محبوب بنا کر خود ان کا محب بنے گا. جو انہیں کیا بنائے گا بولو بولو گنگے نہ بنے. حسنین کریمین نیرین طیبین سلام اللہ علیہما ورضی اللہ تعالیٰ عنہما. شکر ہے یہ مسئلہ بھی حل ہویا نہیں تو پہلے یہ ٹنٹا بجا دیتا سی نے بڑا ہی رولا سی. ہن شکر ہے وہ مکیا ہے. بات وہی ہے چرند پیئیں پرند پیئیں منع نہ کیجیو اور ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. اور دیوانوں حضور نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے کی محبت اور پھر فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی ان کا بنا محب. کس کا محب بنا؟ اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تھوڑا اچھا بولے. میں آپ کو کہوں آئی لو یو یا میں آپ کو کہوں آئی لو یو. اب میں ہوں محبت کرنے والا تو جو محبت کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ عربی میں محب. محبوب کتوں جرا محبوب تو وہ ہے جس نے محبت کی تھی جائے. جے میں محب بات ایک ہی ہوئے محبوب ہوئے میں محب بات ایک ہی ہوئے تو جے اے محب ہونے تو پھر میں کی ہویا ہون سمجھ گئے ہو گل. حضور فرماندے نے جس کیتی محبت انہاں نال انہاں دوواں بھراواں نوں بنایا کی اپنا وہ خود کے بنیا. تو فرمایا جو حسین اور حسن کا محب ہے نا میں محمد اس کا محب ہوں. سمجھ آئی جی. اور پھر سنو ذرا پھر سن لو یہ دا معنی کی نکلیا حدیث دا جیڑا انہاں دوواں نوں اپنا محبوب بنائے جیڑا انہاں دوواں نوں اپنا محبوب میں محمد اس سے اپنا محبوب بناتا. کیڑا کیڑا محبوب بننا چاہتا ہے؟ بلے بلے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. ہن وعدہ کرو انہاں نال محبت رکھاں گے
لیکن اس محبت کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ صحابہ کے بارے میں خلل آئے. یہ دماغ میں رکھ لو, صحابہ کرام بھی ان کے محب ہیں. اونچا بولو, صحابہ بھی ان کے, اور ایسا محب کوئی بھی نہیں ہے جیسے محب صدیق اکبر ہیں. ایسا محب امت میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے جیسے عمر فاروق ہیں. باتوں میں نہ آنا غیروں کی. مولا مرتضیٰ کو مولا کہنے والا پہلا بندہ حضور کی امت میں عمر فاروق ہے, یہ بھی یاد رکھ لو. اور اپنی اولاد کے سامنے فضیلت اولاد علی و نبی بیان کرنے والا بھی عمر فاروق ہے. جب نذرانہ مقرر کیا وظیفہ ڈبل, تو بیٹے نے اٹھ کے کہا بھی سانو سنگل انہوں نے ڈبل, یہ گئے بھی نہیں, فلاں فلاں جنگ بھی شامل ہوئے بھی تو پیسے انہوں نے ڈبل. تو فرمایا سن کیا کہہ رہا ہے, تو کہاں یہ کہاں. مولانا حسن رضا ہاں بریلوی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ الشریف نے قلم پن کے رکھ دیتی. وہ فرماتے ہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. یہ بے ادب لوگ نہیں جانتے, بے ادب لوگ, ہاں بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, حضرت عمر فاروق نے اس وقت فرمایا جا جا ان کے ماں باپ جیسا کوئی دکھا, اور اپنے بیٹے سے فرمایا جا ان کے نانا جیسا لے آ, ان کی نانی, ان کی خالائیں, ان کے ماموں, ان کے کنبے کی طرح کوئی کنبا لا کے دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو مراد مصطفیٰ, یہ وہ کہہ رہا ہے جو رائے اپنی پیش کرنے لگے تو اس کی رائے پیش ہونے سے پہلے رائے کے مطابق وہی خدا اتر آتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا, کبھی اے دو ٹکے دیاں بندیاں دیاں گلاں سن کے تو صحابہ دے بارے خلل ملل نہ کرنا, چونکہ امت کے کلیجے میں اہل بیت کا عشق موجود ہے کہ نہیں بولو, اور بڑی کثرت سے موجود ہے. یہ مجھے معلوم ہے, یہ مجھے معلوم ہے. تو یہاں نا یہ پھر جو سب سے بڑا ہتھ گنڈا استعمال ہوتا ہے اہل بیت کی محبت کا جانسا دے کر صحابہ کرام کا مخالف کیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا, اس عربے کو کامیاب نہیں ہونے دینا. اہل بیت دا عشق دل وچ نکلن بھی نہیں دینا, تے صحابہ کرام دے بارے وچ کوئی شک دل وچ آن بھی نہیں دینا. یہ دماغ وچ رکھ دینا. تے باقی جیڑا بندہ ساڑیاں وچوں کئی جڑے 2 4 5 دانے خراب نے انہاں تے بھی نظر رکھنی, انہاں تے بھی آئے جڑے آدن نہ پہ زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی تو میں نے تبصرہ کیا ہی نہیں, ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایسا حدیث شریف 4 باری حضور نے فرمایا حسین 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 حسین. یہ ہوں پوچھو جا کے اعلیٰ حضرت بریلوی کو انہوں نے کیوں یہ گل کی تھی. بھائی حدیث شریف سے یہ گل کو نہیں نا, تبصرہ تو احمد رضا دا ہے, تبصرہ رسول اللہ دا نہیں ہے. شاہ صاحب یہ تبصرہ بریلی دا ہے, بولو انہاں دا نام تساں دس دے ہو. جمال الرحمان ادھا میرے نال آئیں. چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے قبلہ عالم, اور صحتاں تے برکتاں تے عزتاں تے بلندیاں دے. دسو نا غریب نواز پہلو اے تبصرہ حضور دا ہے یا احمد رضا بریلوی دا؟ اور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی دا ہے نا. حضور نے حدیث فرمائی ہے, تبصرہ بریلی کا ہے. تبصرہ بندہ تاں کردا ہے جدوں دل دی گل بیان کرنا ہی ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں لوگوں اس حدیث پر غور کرو, حسین منی وانا من. وہ فرماتے ہیں عبارت یوں بھی ہو سکتی ہے حسین منی وانا من ہو. اچھا یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا, صرف علماء کو یہ بات سمجھ آئے گی. آپ صرف 1 منٹ کے لیے برداشت کر لینا. سنو جی, اے جڑے میرے حال تک ہے وہ فرماتے ہیں اے جڑی ہو ہے نا, ہو فرمایا انا من ہو. یہ جڑی ہو ہے فرمایا یہ جڑا من ہو ہے نا, یہ ضمیر ہے. حضور نے ضمیر لٹائی,
تو نا حضور ضمیر لٹا سکتے ہیں، حضور ضمیر لٹا سکتے ہیں. تو حضور نے یہ نہیں کہا حسین منی وانا من، حضور نے یہ کہا حسین منی وانا من حسین. کہا حضور عربی کی ضمیر نہیں لٹا رہے، اپنے ضمیر کو ذکر کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ عوام کے سمجھنے کا نہیں، خواص کے سمجھنے کا مسئلہ ہے. وہ فرماتے ہیں حضور نے اپنے ضمیر کو سامنے رکھا، تو فرماتے ہیں حضور کو وہ ضمیر لٹانا آتا ہے، مگر حضور کو حسین کا نام اتنا چس دیتا ہے اور اتنا پیارا لگتا ہے کہ حضور بار بار یہ چاہتے ہیں کہ حسین 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 ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا یہ تبصرہ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ. چلو جی ایک رہا تبصرہ. پرچی پرچی ہوئی جی مینوں دفعہ کوئی سوال سوال ہویا تھے، سوال تو نہیں کوئی؟ اعلیٰ چلو پھر تسی آپ کر لیں. تو یہ کوئی سوال ہے تو مینوں دسنا. اب بالکل اسی 6 گھنٹے اور لگانے دی مکمل طاقت رکھ دے. تو سنو، بیمار ہونا میرا ایک اور بات ہے پترا، لیکن دین کے لیے تگڑا ہونا ایک اور بات ہے. یہ تبصرہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا اور ایک اور حدیث شریف بس جاتے جاتے سنانے لگا. ایک اور، یہ دونوں کو آپ جمع کریں. یہ تبصرہ اعلیٰ حضرت کا کہ حضور چاہتے ہیں کہ بار بار کیا ہو اور حسین کا ذکر ہو، حسین کا یہ حضور اب یہ تبصرہ ادھر ہی رکھو بریلی شریف کا. اب آؤ سیدھے مدینہ شریف میں. سبحان اللہ. ایک گلی ہے مدینہ المنورہ میں اور اس میں رسول خدا ہیں اور کندھے پر ایک بچہ ہے، اسی کا نام حسین ابن علی ہے. سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے، اسے مراد مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ اور میں اسے خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. وہ آتے ہی کہتا ہے بک بک یا غلام، بلے بلے او بچیا، او منڈیا بچیا، بلے بلے، نعم المرکبو نعم المرکبو یا غلام. او بچے بلے بلے. وہ یہ سواری کسی نو نہیں ملی، یہ نال دی سونی سواری ہے ہی. اچھا بولو. نعم المرکب، یہ کتنی حسین اور خوبصورت سواری ہے جس پہ تو سوار. اب یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ نہیں ہے کلیجے دیے ٹکڑے. اے تعریف کر رہے ہیں وہ مرکب کی. مرکب کیا ہے؟ خود حضور. وہ حسین پاک کی، وہ حسین پاک سے بات کر رہے ہیں بھئی سواری کتنی سونی ہے، سواری کتنی سونی ہے. تو یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں اونچا بولو، کس کا ہو رہا ہے؟ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ حضور کی. اور سنائی کسے جا رہی ہے؟ حسین پاک. او بچیا، او منڈیا، او تیز سواری دے نال دی سن. ہن اے تعریف تو حضور دی ہو گئی. حضور ہن چپ رہو نا، حضور دی تو ہو گئی. آئیے آئیے چنا کتھاں گزاری ہے پیڑ وچ آ تے پتہ لگے. چن مکھنا حضور دی پوری ہو گئی نہیں اور تعریف ہو گئی کہ نہیں؟ پر جڑے بندے آتے نا خالی یا رسول اللہ کہہ کے پار ہو جاواں گے، بھلے ہو. اے یا رسول اللہ دے نعرہ بھی تاں ہی کم کرے گا جے دل وچ یا حسین ہوئے گا. پھر سنو، حضور نے فرمایا عمر کیا کہا؟ انہاں کہا نعم المرکب. حضور نے فرمایا عمر گل سن میری، سواری دی تعریف تو کر دی تھی بھئی سواری دے نال دی کوئی نہیں. یہ دی کیوں نہیں ہے کی تھی؟ جے تیری آنکھیں تک لیا کہ مرکب سے خوبصورت کوئی شے نہیں، یہ کیوں نہیں دیکھ لا راکب سے زیادہ نہیں ہے. اور بولو اکھنی ٹھنڈک دل دا چین، اکھنی ٹھنڈک دل دا چین. اب اس حدیث شریف کو اور وہ اعلیٰ حضرت کے تبصرے کو ذہن میں رکھو. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور یہ چاہتے ہیں کہ ذکر حسین، تو آپ وعدہ کرتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اے جڑے شیعہ دا پٹ کو لٹا تک دین، اے بھی حرام ہے دیکھنا.
سمجھ آئیے؟ دیکھنا حرام ہے تو کرنا کتنا ایک حرام ہو سی. یہ بھی وعدہ کرو سنیو ایویں کھیکن نہ کریا کرو. یہ جا کے انہوں کو زیادہ ساڈے تکن والے ہوندے. وعدہ کرو کہ ہم کسی ایسی محفل میں نہیں جائیں. کیوں ہن تواڈے ہاتھ سارے دے کیوں نہیں کھلوتے؟ نہیں جاندے ہو تو چنگی گل ہے. نہیں جاندے ہو تو جے جاندے ہو تو توبہ کر لو. اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھنا صحابہ کرام کے بارے میں جو بھونکے، پتہ ہے آپ کو امام جعفر صادق کا کیا فتویٰ ہے؟ کسی بندے نے حضرت کے سامنے نا ایک مسئلہ پوچھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ اے تلوار نہیں تلوار، یہ مٹھا جڑا ہے اینوں سنوارنا بنانا مزین کرنا کیسا ہے؟ انہوں آگوں جواب دیتا کہ مزین کرنا چاہیے. یہ سیدنا صدیق اکبر نے کی ہوئی تھی. کہ جب انہوں نے یہ گل کی تھی اس بندے نے آگے سے کہا آپ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ وہ دل میں خلل ایسی نا. تو آگوں آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جو اسے صدیق نہ کہے خدا اسے دنیا آخرت میں جھوٹا کرے. اہل بیت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. میں اس پر تبصرہ کر سکتا ہوں. آپ وعدہ کریں کسی بھی بد مذہب کی محفل میں نہیں جائیں گے، اور یہ بھی وعدہ کریں کہ اہل بیت کا ٹھوک کے ذکر کریں، اور بالخصوص 10 محرم الحرام کو اپنے گھروں میں قرآن خوانی کرائیں یا درود شریف کی محفل کریں، اور پیغام حسین کو بھی سمجھیں. پیغام یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی حق بیان کرنا، حق کے لیے جان دینا، حق پر ڈٹ جانا، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اور محبوب کریم کے لائے ہوئے دین میں کوئی خلل ملل نہ کرنا نہ کرن، یہ فکر حسین. اور دوسری بات یہ کہ اپنے علاقے میں جو اہل بیت کے یعنی سید لوگ موجود ہیں ان کی عزت بھی کیا کر دے. اے شاہ صاحب نو تو ساری جان دے ہو نہیں جان دے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جڑا جان دے. ہوں نہیں جان دے ہو تو ہوں جان لو. انہوں کا نام ہے سید زید سلطان شاہ صاحب. انہوں بھی پچھاڑو. اے شاہ صاحب نو جان دے ہو ہیں؟ سارے جان دے ہو. انہاں سیداں نو ملو، انہاں دے ہاتھ چومو، انہاں دی عزت کرو، انہاں کو دعاواں کراؤ، نمازاں 5 ویلیاں دی پڑھو، ہو سکے تہجد پڑھو، ہو سکے اشراق پڑھو، ہو سکتا ہے چاشت پڑھو، اوابین پڑھو. قرآن اپنے منڈیاں نو حفظ کراؤ، آپ قرآن پڑھو، تو پھر فوت ہو جاؤ. محبت حضور دی اہل بیت دی، حضور دے صحابہ دی دل چ رکھ دیا تو اکھاں بند کر کے جنت وچ ٹر جاؤ. عقیدہ خلط ملت نہ ہون دے ہو. اے جڑے علماء نے، جڑے علماء بیٹھے انہاں دی بھی عزت کرو گے؟